السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں وراثت کے موضوع پر، اور بالخصوص وراثت میں خواتین کے حقوق کے موضوع پر۔ ہمارے معاشرے میں وراثت میں خواتین کو ان کے حق سے محروم کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے 6 اسباب پر ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں گفتگو کی۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ایسے ہی کچھ اسباب کی ہم نشاندہی کریں گے۔ 7واں سبب خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو جرم ہو رہا ہے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا، اس پر جتنی تنقید ہونا چاہیے اتنی تنقید نہیں ہو رہی۔ سماج میں اس کو روکنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جانے وہ اسباب اختیار نہیں کیے جا رہے، یعنی انکار منکر، ایک گناہ کو سے روکنے کا جو فریضہ انجام دینا چاہیے معاشرے کو، معاشرے کے لوگوں کو، معاشرے میں دیندار لوگوں کو، خاص طور پہ اہل علم کو، تو اتنی شدت کے ساتھ انکار نہیں ہو رہا، اس سے روکا نہیں جا رہا، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ایک طرح سے، بلکہ سماج خاموش ہے اس گناہ پر، بلکہ سماج نے ایک طرح سے اجازت دے دی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی لوگ وراثت میں لوگوں کا حصہ کھا جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یا اس حرمت کی شدت سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو سماج کا خاموش ہونا اور آگے بڑھ کر کے اس کو نہ روکنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ منکر اتنا عام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے حکم ہے کہ جو بھی منکر ہم دیکھیں، ہمارے اندر طاقت ہو، اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو دل میں برا جانیں۔ تو ہم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، جس سوسائٹی، سماج میں، گاؤں میں، خاندان میں اگر بہنوں کی وراثت ہڑپی جا رہی ہے تو جو اس کے بااختیار لوگ ہیں، گاؤں کے بزرگ لوگ ہیں، گاؤں کے سیاستدان اور طاقتور لوگ ہیں، وہ خود آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے روکیں، ایسی عورتوں کی مدد کریں جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہو تو قانونی چارہ جوئی میں ان کا تعاون کریں، اور بھائیوں کا ہاتھ بڑھ کر کے اپنا طاقت استعمال کر کے بھائیوں کو ظلم کرنے سے روکیں۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہے وہ ظالم ہے، اور ایک مسلمان اگر ظلم کر رہا ہو تو اس پر احسان یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کو کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ تو یہ ظلم کر رہا ہے وہ اپنی ذات پر، اپنی بہن کا حصہ مار کر کے۔ تو جو خاندان کے بزرگ اور طاقتور لوگ ہوں، گاؤں اور سماج کے طاقتور لوگ ہوں، کمیونٹی کے طاقتور لوگ ہوں، معاشرے اور سماج کے طاقتور لوگ ہوں، علماء ہوں، سیاستدان ہوں، جیسے مختلف طرح کی دارالقضاء ہوتے ہیں، دارالافتاء ہوتے ہیں، ان کو طاقت کا استعمال کر کے بھی بھائی کو روکنا چاہیے ظلم کرنے سے۔ اور چلیے کسی مرحلے میں اگر طاقت کا استعمال نہیں ہو پا رہا، ہاتھ سے آپ نہیں روک پا رہے، کم سے کم زبان سے روکنے کا فریضہ تو انجام دینا چاہیے۔ علماء بڑی تعداد میں کھڑے ہو کر کے اس ظلم سے روکیں، خطبے میں اس کو موضوع بنائیں، بار بار لوگوں کو تاکید کریں، کم سے کم ایک احساس تو پیدا ہو کہ یہ جرم ہو رہا ہے سماج کے اندر، یہ برائی ہو رہی ہے سماج کے اندر۔ برائی پر خاموش ہونا بعض مرتبہ برائی کا اجازت دینے کا متبادل بن جاتا ہے، گویا کہ آپ برائی کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو جتنا اس برائی کے خلاف بولنا چاہیے اتنا بولا نہیں جا رہا، جتنا طاقت لگا کر کے اس برائی کو روکا جا سکتا ہے ویسی طاقت نہیں لگائی جا رہی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسری برائیوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں سود پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں جہیز کے خلاف علماء بولتے رہتے ہیں۔ تو بہت ساری برائیاں ہیں کہ وہ بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ اس کے خلاف بولا جا رہا ہے تو ان کے برائی ہونے کا کم سے کم تصور زندہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان برائیوں سے بچتے بھی ہیں۔ تو اس پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، علماء کو، دعات کو، خطباء کو، لکھنے والے ضرورت ہے کہ وہ لکھیں، بہت زیادہ مضامین لکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے اور کتابیں لکھی جائیں۔ الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے باقاعدہ ایک رسالہ شیخ عنایت اللہ مدنی کا اس موضوع پر شائع ہوا ہے، جو آپ انشاءاللہ تعالی آفس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو تقسیم کریں لوگوں میں۔ تو جتنا آپ بولیں گے، آپ بولنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، لیکن بولنا جو ہے وہ مسئلے کے حل کی شروعات ضرور ہوتی ہے۔ تو علماء اور خطباء کو خاص طور پہ اس موضوع کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی گفتگو کے بہت سارے موضوعات میں اس کو بھی ایک موضوع بنانا چاہیے۔ 8واں سبب اس برائی کے عام ہونے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، وہ خود اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، اور ان کے حصہ نہ دینے کی وجہ سے یہ برائی ایک طرح سے قابل قبول بن گئی ہے معاشرے کے اندر۔ خاص طور پہ علماء، ہم خاص دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، شہروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، مدارس سے فارغ ہیں، وہ بھی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ تو دیکھیے، عام آدمی کی برائی نہ صرف برائی ہوتی ہے، لیکن اہل علم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی برائی دوسری غلطی کرنے والوں کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔
تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی عام آدمی کو سمجھایا جائے کہ تم اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دو، دیہاتوں میں خاص طور پہ اس کو سمجھایا جائے کہ تم اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دو، تو وہ بولتا ہے کہ ارے فلاں مولانا ہے انہوں نے بھی تو نہیں دیا، فلاں مولانا ہے انہوں نے بھی تو نہیں دیا، فلاں مولانا ہے انہوں نے بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ بھی کہیں گے جو اس طرح کے عذر پیش کریں کہ بھائی مولانا کا عمل دلیل نہیں ہوتا، لیکن آپ سوچیں کہ جو اہل علم ہیں وہ اگر کسی برائی میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کا ملوث ہونا برائی کے اندر دوسرے جاہل لوگوں کو، دوسرے عام لوگوں کو ایک جواز کی دلیل فراہم کر دیتا ہے. لہٰذا اہل علم کو خود آگے بڑھ کر کے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. اسی طرح جو اہل دین ہیں، جو ایک تو معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، بے دین ہے، لیکن جو دیندار لوگ ہیں معاشرے کے، نماز پڑھتے ہیں، حج کیا ہوا ہے، عمرے کرنے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے تقویٰ و طہارت اور تدین میں معروف ہیں، ان کو بھی اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. ورنہ عام لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ارے فلاں نمازی صاحب ہے انہوں نے بھی تو حصہ نہیں دیا، فلاں حاجی صاحب ہے انہوں نے بھی تو حصہ نہیں دیا، تو وہ اہل دین کے گناہ کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دلیل بنانا غلط ہے، لیکن جو اہل دین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی طرف ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کے سر پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئول ہیں. اہل علم جو ہے وہ زیادہ مسئول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ عورتوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی کہ ہمارے معاشرے کا جو ایک دین کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ ہے، چاہے وہ اہل علم ہوں چاہے اہل دین ہوں، وہ بھی کیونکہ اس برائی میں ملوث ہیں، تو ان کے اس برائی میں ملوث ہونے کی وجہ سے بھی دوسرے لوگوں کو ایک جواز کی دلیل مل جاتی ہے اور ان کا عمل جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت بن جاتا ہے. 9واں سبب خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو نا ایک غلط فہمی ہو گئی ہے. عورتوں کو یہ لگتا ہے میری شادی ہوئی تو ایک طرف تو وہ جہاں ان کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے وہ اس کو لیتی نہیں ہے، دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شوہر کا جتنا مال ہے وہ سارا میرا مال ہے. تو کیونکہ وہ شوہر کے پورے مال کو اپنا مال سمجھ لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے اب ہم کو جائیداد میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میرے شوہر اتنا کما رہے ہیں، ان کی ساری پراپرٹی، ان کا گھر، ان کا بینک بیلنس، ان کے بعد پورا میرا ہے. تو اس کو لگتا ہے میرے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سفیشینٹ بیلنس ہے، ایک پیسہ اچھا خاصا ہے میرے پاس، جائیداد اچھی خاصی ہے. تو کیونکہ شوہر کا پورا مال میرا مال ہے تو پھر اس مال کے آگے اس کو وراثت میں جو حصہ مل رہا تھا وہ کم لگتا ہے یا اس کو اس کی ضرورت نہیں لگتی ہے. یہ غلط فہمی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہر نے جتنا کمایا سب میرا، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہے کہ شادی کے بعد عورت جب اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ شوہر جو بھی پیسہ کمائے سارا حساب مجھ کو لا کر کے دے، ایک ایک پیسے کا حساب میرے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد شوہر اگر اپنی بہن پہ کچھ خرچہ کر رہا ہے یا اپنی ماں پہ کچھ خرچہ کر رہا ہے تو بیوی کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے اجازت لے کر کے شوہر خرچہ کرے. اگر بہن کو کچھ دے رہا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لے، اگر ماں کو کچھ دینا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لے، مجھ کو اطلاع دے. اچھا، بعض مسکین شوہر ہوتے بھی ایسے ہیں کہ ان کو اپنی ماں کو کچھ دینا ہے تو پہلے جا کر کے بیوی سے اجازت لیں گے، اپنی بہن کو کچھ دینا ہے تو پہلے جا کر کے بیوی سے اجازت لیں گے. تو بیوی کو یہ گمان ہوتا ہے نا کہ اب کیونکہ میری شادی ہو گئی اور میرے ابا نے اتنا سارا جہیز دیا ہے تو اب گویا کہ شوہر کی پوری کمائی پر اکیلے میرا حق ہے، نہ اس کی بہن کا حق ہے نہ اس کی ماں کا حق ہے، ساری کمائی پر میرا حق ہے. شوہر کما کر کے پورا حساب مجھ کو دے گا، پھر میرے حساب سے پیسہ خرچہ ہوگا. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی اس کو لگتا ہے کیونکہ شوہر کا پورا مال تو میرا مال ہے تو اب اس کو جو ہے وراثت میں اس کے مال میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہ جاتی. تو عورتوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شوہر کے پورے مال پر ان کا حق نہیں ہے. صرف عورت کی جو ضروریات ہیں شوہر ذمہ دار ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرے اور ان ضروریات کے تحت جتنا مال خرچ ہوتا ہے اتنے مال کا مطالبہ وہ شوہر سے کر سکتی ہیں. اس کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا معروف طریقے سے انتظام کرنا، اس کے کپڑوں کا معروف طریقے سے انتظام کرنا، اس کے علاج کا معروف طریقے سے انتظام کرنا، یہ جو اس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنا کیونکہ شوہر کے ذمہ ہے. تو ان ضروریات کے تحت جتنا مال وہ کما رہا ہے وہ مطالبہ کر سکتی کہ اتنا مال مجھ کو دو، جو میری ضروریات میری پوری کرو، اتنا مطالبہ وہ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو مال وہ کما رہا ہے شوہر اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ وہ بیوی کو لا کر کے حساب دے، نہ بیوی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ شوہر سے حساب مانگے. ٹھیک ہے، شوہر بتا دے رہا ہے تو اس کی طرف سے احسان ہے، لیکن شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اور شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ پہ اگر خرچ کر رہا ہے، اپنی بہن پہ اگر خرچ کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ اگر خرچ کر رہا ہے تو بیوی سے اجازت نہیں لے گا، نہ بیوی کو حق ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے. بلکہ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہن بن گیا کہ شوہر کا سارا مال ملا مال ہے، تو یہ بھی بعض گھروں میں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے گھروں میں کہ شوہر کے انتقال کے بعد واقعتاً بیوی پورا مال لے کر کے بیٹھ جاتی ہے. وہ بیٹوں کو نہیں دے رہی ہے، وہ بیٹیوں کو نہیں دے رہی ہے جو ان کا وراثت میں حصہ ہو رہا ہے، وہ ماں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہی، وہ باپ کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہی، شوہر کا پورا مال لے کر کے قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتی ہے وہ. حالانکہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کو زیادہ سے زیادہ
ایک چوتھائی ملے گا زیادہ سے زیادہ. یعنی اگر اولاد اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا, اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا. ایک چوتھائی سے زیادہ کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس کے پاس ملنے کی, چاہے کسی دور کے رشتہ دار کو دے دیا جائے گا واپس بیوی کو نہیں ملے گا. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو عورت غلط فہمی میں ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی شوہر کی ساری کمائی پر اکیلے میرا حق ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی پوری جائیداد پہ میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گی, تو کیونکہ وہ سمجھتی ہے پورا میرا ہے تو یہاں پر سے اس کو پھر جو اس کے میکے سے اس کو ملنے والا ہے اس پہ وہ توجہ نہیں دیتی. اس کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر تمہارا اتنا ہی حصہ ہے, اس سے زیادہ تم مطالبہ نہیں کر سکتی, تو وہ سوچے گی کہ پھر ٹھیک ہے میکے سے بھی مجھ کو لینا چاہیے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ غلط فہمی بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. نہیں, بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے شوہر کا تو پورا اس کا ہی ہے نا, تو پھر ہم کو دینے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائیوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے شوہر کا پورا اس کا نہیں ہے, اس میں صرف اس کی ضرورت کا بھر, زندگی بھر اس کی ضرورتیں جو ہیں کا شوہر پورا کرے گا, اور مرنے کے بعد اس کو ایک چوتھائی یا 8واں حصہ ہی ملے گا, 1/4 یا 8واں حصہ ہی ملے گا, اس سے زیادہ اس کو نہیں ملے گا. تو یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی. تو بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں اور بہنیں بھی اپنے حصے کا مطالبہ کریں. 10واں بہت بڑا سبب خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا ہے جہیز, اور اس پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہیز کو وراثت کا بدل سمجھ لیا گیا ہے. تو جہیز دینے کے بعد ماں باپ بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ جہیز لے دیا گیا لہٰذا اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں رہ گیا. تو جہیز کی یہ رسم, اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں, وہ ان کو اگر جہیز کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمارے معاشرے میں وراثت کو عام کرنا پڑے گا, اور جہیز دینا بند کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وراثت کا سسٹم شروع ہوگا. میں اس کے ساتھ بھی وہ بات میں پہلے سے وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سسرال والوں کو یا اس کے شوہر کو جہیز کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے. جہیز کا مطالبہ کرنے کا حق ویسے بھی شوہر کو نہیں ہے, چاہے وراثت میں حصہ ملے یا نہ ملے. لیکن بہرحال جہیز کا وراثت سے اتنا تعلق ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر جہیز کی رسم ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وراثت میں عورت کو اس کو حصہ دینے کا جو مزاج ہے, جو شریعت کا حکم ہے, وہ نافذ ہوگا. تو جہیز کا بھی اس طرح سے تعلق ہے وراثت سے. جہیز کی رسم کو آپ ختم کریں اور اس کی جگہ پر وراثت میں حصہ دینے کا جو شرعی حکم ہے اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. 11واں سبب وراثت میں خواتین کو محروم کر دینے کا یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر ماں باپ کو بھی اس بارے میں بہت فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. اگر والدین خود فکر مند ہو جائیں اور وہ اپنی فکر سے جو ہے وہ زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں جیسا حصہ جس بیٹی کا بن رہا ہے اس کو ویسا حصہ دیا جائے, تو اس کا پھر بہت امکان ہے کہ بیٹی بھی جائیداد میں اپنا حصہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مانگ سکے گی کہ میرے ابا نے کہا تھا وراثت میں حصہ لو, میری اماں نے کہا تھا وراثت میں حصہ لو, اور پھر بیٹے بھی مجبور ہوں گے دینے کے لیے. یا اگر اس بات کا امکان ہے, معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے اس بات کا امکان کہ بیٹے حصہ نہیں دے رہے, تو باپ باقاعدہ وصیت کر دے. وصیت اس طرح سے کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد شرعی اعتبار سے تقسیم ہو. وصیت کر کے ایک وصیت نامہ بنا کر کے اپنی سائن کر کے دستخط کر کے وہ لکھ کر کے رکھ دے, بیٹی کے ہاتھ میں بیٹوں کے ہاتھ میں دے دے, تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی ان کاغذات کی بنیاد پر اپنا حصہ مانگ سکے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ باپ خود بے فکر ہوتا ہے. دیکھیے, اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ظلم ہونے والا ہے اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس ظلم سے روک سکتے ہیں, لوگوں کو اس گناہ سے روک سکتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گناہ سے روکیں. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ مردے کو جو ہے اس کے اوپر ہونے والے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. یعنی مرنے کے بعد جو اس کے اوپر نوحہ کرتے ہیں لوگ اور گریبان پھاڑتے ہیں اور غیر شرعی جو نوحہ کے طریقے ہیں وہ کرتے ہیں, تو مرنے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو کیوں عذاب ہوتا ہے مرنے والے کو؟ کیونکہ مرنے والے کو یہ پتہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, ایسے نوحہ اور ماتم کیا جائے گا, اور اس نے معلوم ہونے کے باوجود نہیں روکا, اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو ایسے ہی اگر باپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ظلم کریں گے, بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے, تو باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ پہلے سے وصیت کر دے, اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو ان کی جائیداد میں حصہ دینا جیسا شریعت میں اس کا حصہ اس کا بن رہا ہے, اور وہ وصیت لکھ دے. یہ آپ اپنے بیٹیوں پر ہی نہیں, آپ اپنے بیٹوں پر احسان کری وصیت کر کے. یعنی صرف مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کی بیٹیاں محروم رہ جائیں گی, اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیوں کا حصہ کھا جائیں گے اور پھر اس حصہ کھانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گے.
قبر کی آگ میں جلیں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں پر رحم کریے. بیٹیوں کا حصہ کھا کر کے بیٹے کیا نقصان کر لیں گے؟ بیٹیوں کا دنیا میں کچھ نقصان ہوگا نہیں، لیکن بیٹوں کا نقصان زیادہ بڑا ہوگا. تو اگر واقعتاً آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو ہے نا، یہ ہم بیٹیوں سے محبت تو ہے ہی آپ کو، اگر بیٹوں سے بھی محبت ہے، یعنی بعض ماؤں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، ان کو بیٹوں سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ بیٹوں کی محبت میں وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتی ہیں. تو بیٹے سے اگر سچی محبت ہے تو اس سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیٹے کو آمادہ کریے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ دے، کیونکہ وہ بہن کا حصہ کھا کر کے اپنی جہنم بھر رہا ہے، اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے وہ بیٹی کا حصہ کھا کر کے. تو بیٹی سے بھی محبت ہے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ بیٹوں کو وصیت اور نصیحت کریے کہ وہ بیٹی کو حصہ دیں گے. اور بیٹوں سے بھی محبت ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں مت جلنے دیجیے بہنوں کا حصہ کھا کر کے. تو والدین کا بے فکر ہو جانا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے بیٹیوں کو. 12واں اور آخری سبب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، عورتوں کو وراثت سے کیوں محروم کر دیا جا رہا ہے. 12واں سبب ہے خواتین کو گھر میں ضرورت سے زیادہ اختیار دے دینا. دیکھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس قوم کے اندر عورتیں حکمراں ہو جائیں تو اس قوم میں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جس گھر کے اندر قوام عورتیں بن جاتی ہیں پھر وہ سارے معاملات خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. بہت سارے گھروں میں عورت کو ضرورت سے زیادہ اختیار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں اس کو اختیار دینا چاہیے، عورت سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن پورا پاور جب عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت سارے ناانصافیاں کرتی ہیں. بہت سارے گھروں میں جائیداد میں بہنوں کو حصہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ گھر میں بھائی سے زیادہ بھابھی کی چلتی ہے، اور یہ بھابھی جائیداد میں حصہ نہیں لینے دے رہی ہے. اکثر گھروں میں یہ معاملہ آیا کہ بھائی حصہ دینا بھی چاہتا ہے تو بھابھی آڑے آ جاتی ہے، اور پھر وہ بھابھی جو ہے وہ کیونکہ اس نے بھائی کی نبض پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور بھائی کی ساری ڈور اس بھابھی کے ہاتھ میں ہے تو وہ بھابھی حصہ نہیں لینے دے رہی، اور بھائی چاہ کر کے بھی اپنی بیوی سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ غیر ضروری اختیار عورت کے ہاتھ میں آتا ہے نا. جس بھی گھر میں عورت قوام بن جائے اس گھر میں بہت زیادہ فتنے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک فتنہ ہے عورتوں کو جائیداد سے محروم کرنے کا، اس کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت سارے گھروں میں قوام ہیں. یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض مرتبہ شوہر کے مرنے کے بعد ماں ہی جو ہے نا وہ قوام بن جاتی ہے گھر کا، اور پوری جائیداد اسی کا کنٹرول میں ہوتی ہے، اور باپ نے بھی زندگی میں گویا کہ اس کے کنٹرول میں دیا ہوا تھا. اب وہ کنٹرول میں کیونکہ جائیداد پوری اسی کی ہے تو وہ شرعی تقسیم نہیں ہونے دیتی. وہی اپنی بیٹیوں کو وہ خود محروم کر دیتی ہے. ماں خود اپنی بیٹیوں کو محروم کرتی ہے، جائیداد میں حصہ نہیں لینے دیتی بیٹے کی محبت میں. تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اس ایک وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ عورتیں بہت سارے گھروں کے اندر قوام بن گئی ہے. بجائے اس کے کہ مرد آگے چلے اور بیویاں ان کے پیچھے چلیں، بیویاں آگے چل رہی ہیں، مرد ان کے پیچھے چل رہے ہیں. شریعت میں حکم ہے کہ عورتیں جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کریں، لیکن عملی صورتحال بہت سارے علاقوں میں بن گئی کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا مطیع بن جاتا ہے، ایک ایک معاملے میں بیوی کی اطاعت کرتا ہے، ایک ایک معاملہ بیوی سے پوچھ کر کے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے زندگی میں. تو جب یہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو بہت سارے معاملات میں ظلم کرتی ہیں. اور وہ جو ظلم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر عورتوں کے قوام ہونے کی وجہ سے، اس میں سے ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. کبھی بھابیاں جو ہیں وہ اپنی نندوں کا حصہ نہیں دینے دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو روک دیتی ہیں، اور کبھی مائیں خود اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دینے دیتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو روک دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، شریعت کے اصولوں کے مطابق اور اس کے قواعد کے مطابق اپنا معاشرہ ہم کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.